اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے دعائیات زار مشرے سنے۔ مزید ایک دعا مانگتے ہیں، میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے، دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندا کر دے، تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم، جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ جسے یقین ہے کہ بدن میں جو طاقت ہے وہ علی کی جوتی کا صدقہ ہے، وہ بلند ترین صلوات پڑھے۔ اللہم دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں، کائنات کا خالق، حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، ہم جیسے گنہگاروں کو محمد و آل محمد جیسے عظیم راہبر عطا فرمانے والا خالق، مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ۔ بول پڑھنا چاہیے تھا، پنڈ دادن خان ہے، نسل در نسل شیعہ میرے سامنے ہے، ایک پرانی اور مقبول مخصوصی ہے۔ مزید ایک جملہ کہتا ہوں، میرا دل ہے سارے نمازی اس نماز عشق میں باجماعت شامل ہو جاؤ۔ میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب، علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ، آپ کا آنا، ذاکرین کی پڑھائی، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ سارے آمین کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ سکھی رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ مجھ سے پہلے بھی ڈھیر سارے خوبصورت ذاکر خطاب فرما گئے، میرے بعد بھی ڈھیر سارے ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ لمبا نہیں پڑھنا، سفر کرنا ہے، ڈھیر سارا سفر کرنا ہے۔ میں مجلس کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آغاز کر رہا ہوں، اور پہلے جملے سے ہی ایسے مل جائیے گا کہ کم از کم تھوڑے وقت میں مکمل مجلس پڑھی جا سکے۔ یہ دن اس شہزادی سے منسوب ہیں جو ایمان کی زوجہ ہے، اسلام کی ماں ہے۔ جی صدقے جاواں، جی مالک سلامت رکھ، امام حسین دی ماں واسطے رکھ، جو ایمان کی زوجہ ہے، اسلام کی ماں ہے۔ نثر کرتا جاؤں گا، ڈھیر سارا ٹائم لگے گا، میرا دل ہے تھوڑے وقت میں میں ذرا کچھ اشعار پڑھ لوں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کی کائنات کی
پہلی اور آخری بیٹی ہے محمد کی بیٹی، جسے محمد جیسے باپ نے کہا ہے کہ بطول میری ماں ہے۔ رسول نے کہا ہے الفاطمہ تو ام ابیہا، بطول اپنے بابا کی ماں ہے۔ میں 4 مشرے پڑھنے لگا ہوں اور مجھے پتا ہے پنڈ دادن خان ہے، سلجھا ہوا مجمع ہے، بندے شعر سنتے ہیں، بندے ادب سنتے ہیں، بندے بولتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے اور میری بات سمجھ آئے تو اتنا بولیے گا کہ کم از کم اگلی منزل آسان ہو جائے۔ کیوں کہا ہے محمد نے الفاطمہ تو ام ابیہا، بطول میری ماں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے رسول چاہتے تھے یہ میرا زین ہے، میں اس کا زین ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں۔ کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، جی صدقے جاواں، جی آپ کے ہاتھوں مل کے حیدری، جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرے، حیدری۔ کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی، سارے بولو، نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں۔ مودت کے سفر کا ارتقا راضی نہیں ہوتا، سقیفے سے کبھی صلی علی راضی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ ساری زندگی میں نے مشرے وہی پڑھے ہیں جو مشرے محمد کی بیٹی نے اپنے بچوں کی نالین کا صدقہ تمہارے نوکر کو عطا کیے۔ بندہ شیعہ ہو، شیعہ ماں کا بیٹا ہو، بندہ نادی علی پڑھتا ہو، بندہ حسین کی ماں کے دشمن پہ لعنت کرتا ہو، میں مشرا پڑھوں وہ نہ بولے، میں قلم ہی توڑ دوں۔ شرط یہ ہے تیری توجہ ہو، مودت کے سفر کا ارتقا راضی نہیں ہوتا، سقیفے سے کبھی صلی اللہ راضی نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات کے اندر کہیں زہرا بھی رہتی ہے، اگر ناراض ہو زہرا خدا راضی نہیں ہو۔ جی صدقے جاؤ، حیدری ایسا نہیں جس بندے کے اندر ہے علی، دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ خدا کی ذات کے اندر کہیں زہرا بھی رہتی ہے، اگر ناراض ہو زہرا خدا راضی نہیں ہوتا۔ علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے؟ میں 4 بیٹیاں گر مان لوں محمد کی، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ بالکل نئی نظم کے 2 سے 3 مسدس، اور اسی پہ ممبر جناب بھائی علی عباس صاحب کے حوالے فضائل فاطمہ کے۔ یہ وہ نظم ہے میری زندگی کی، وہ نظم ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں، 3 جمادی ثانی کی رات ہے، سیدہ حاضر ناظر ہیں، جو میں نے مصلے پہ لکھی، نماز فجر کے مصلے پہ یہ نظم میں نے کہی ہے۔ سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولیے گا۔ فضائل فاطمہ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے، سمجھ معذور ہے ایسے کہ سمجھا ہی نہیں سکتے، زمین پر جس طرح افلاک کو لا ہی نہیں سکتے، اسی طرح تیرے رتبے کو ہم پا ہی نہیں سکتے۔ حسن کی ماں جہان نور سے بھی قبل نوری ہے، تیرا رتبہ بتانے کو خدا ہونا ضروری ہے۔ حسن کی ماں جہان نور سے بھی قبل نوری ہے، تیرا رتبہ بتانے کو خدا ہونا۔ ایک باری پچھلے بندے تو سارے رل کے بولو، تیرا رتبہ بتانے کو خدا ہونا۔ میں سمجھا گا وہ بندہ مجلس سے آیا ہی نہیں جڑا مصرع سن کے چپ کر جاوے۔ میں بی بی سے کہہ رہا ہوں، تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں، تیری انگشت کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں اس گلی سے گزر گیا ہوں جہاں میں لوگ کہتے ہیں کہ داد مل جائے، داد محمد کی بیٹی نے اپنے بچوں کا صدقہ بڑی دی ہے۔ ذاکرہ دے میں تو دیکھتے وقت بول، میں نہ تو پرے دیکھتے وقت بول، میں مصرع پڑھوں گا، تیرا ضمیر بولے تو بولی ورنہ داد ہی کوئی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں، حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں۔ مالک تمہیں سلامت رکھے۔
مل کے حیدری تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں، حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں، میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے، عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں، کہ جب افلاک والے بھی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے۔ تیری انگشت کے ایک پھیر سے دارین چلتے ہیں، حرامی ہے یقیناً جو تیرے رتبے سے جلتے ہیں، میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے، عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، غازی کا پہرا ہے، 14 کی قسم ہے، کل سندھیلے والی پیر محل میں نے یہ مصرع پڑھا ہے، اور مجھے نہیں پتا کتنی دیر حسین کے ماننے والے ہوا فضا خلا میں جا کے آصف کمال کو واہ واہ کرتے رہے، میری بات ضائع نہ کر دینا، میں کیوں نہ رزق لوں تجھ سے، عدو کیوں ہاتھ ملتے ہیں، کہ جب افلاک والے بھی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، میں بی بی سے کہہ رہا ہوں بنا پوچھے جو سدرا پہ پہن کے جوتیاں جائے، اسی سرور پہ واجب ہے تیرے گھر پوچھ کے آئے۔ ہائے 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 ہائے، بنا پوچھے جو سدرا پہ، میں اپنے ٹائم میں انشاءاللہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنا پوچھے جو سدرا پہ پہن کے جوتیاں جائے، اسی سرور پہ واجب ہے تیرے گھر پوچھ کے آئے۔ تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی آدم بنایا تھا، تیرے شوہر کے ہاتھوں نے کبھی آدم بنایا تھا، تیرے بیٹے کے سجدے نے بھرم اس کا بچایا تھا۔ پھر کہہ رہا ہوں تیرے بیٹے کے سجدے نے، نہ میں بھول گیا، نہ میں تھک گیا، نہ میں ڈر گیا، نہ میں گھبرا گیا، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 18 سال ہو گئے مجھے ذکر حسین کرتے کرتے، چونکہ رات مصائب کی ہے، پڑھنا نہیں تھا میں نے مصائب، ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں کیونکہ رونے کی رات ہے، بی بی ناراض نہ ہو جائے، فضائل میں چھوڑ رہا ہوں۔ تیرے بیٹے کے سجدے نے بھرم اس کا بچایا تھا، جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا، بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا۔ یار بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے بھی نہیں کر سکا، بڑا امیر جی، نوکراں لکھ وری جی، لکھ وری بابا جی، امام حسین دی ماں اے میں جھولی چائی کھلا توڑا پرسا قبول فرماوے، میں نو غازی عباس دی وفا دی قسمیں میری زندگی چ میری شاعری چ اس تو وڈا مصائب دا مصرع ہی کوئی نہیں، تینوں سمجھ آ گئی تو بستر تے روے گا، شرط ہے تیری توجہ ہوئے، جنہیں تو نے دیا اسلام اور پردہ سکھایا تھا، بڑا دکھ ہے انہوں نے ہی تیرے گھر کو جلایا تھا، کتابوں سے پڑھا میں نے یہی ملتا اشارہ ہے، حسن کے سامنے تجھ کو کسی نوکر نے مارا۔ میں نوکر جو ہوں، میں لکھوری پڑھتا، کتابوں سے پڑھا میں نے، ایک منٹ اور، یہی ملتا اشارہ ہے، حسن کے سامنے تجھ کو کسی نوکر نے۔ اچھا پنڈ دادن خانہ لے ہوں، غیرت مند بندے، ستھی بندے، ڈیرے دار بندے، زمیندار بندے، سید امتی ازادار بیٹھے ہو، ایک گل دسو، اگر پنڈ دادن خان میں کسی بیٹی کا باپ مر جائے اور اس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا تیرا پرسا قبول فرمائے، کسی بیٹی کا باپ مر جائے، غازی دی قسم ہے تینوں سمجھ آ گیا، ایتھے ہی مجلس پوری ہو جانی ہے، کسی بیٹی کا باپ مر جائے اور اس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو، تم کیا کرتے ہو؟ کوئی اس کے سر پہ چادر دیتا ہے، کوئی کپڑے لے جاتا ہے، کوئی کھانے پینے کا سامان لے جاتا ہے، کوئی اسے دلاسا دیتا ہے، کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ ذکر
ذکر حسین کا قرآن ہے میرے سر پہ، اللہ کی کائنات کی غربت ہے بطول کے گھر میں، محمد دنیا سے چلے اور مدینے کے مسلمان بطول کو پرسہ دینے بطول کے دروازے پہ آئے۔ عجیب رنگ کا پرسہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں خنجر تھا، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں۔ اللہ جانے انہوں نے کس رنگ سے پرسہ دیا۔ جب پرسہ دے کے واپس پلٹے، بطول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بطول کے رخسار زخمی تھے۔ ایک جملے دی اجازت، میں سمجھتا ہوں سفر میں ہی کرنا ہے، میں مرید کے جانا ممبر تے کھلوتا ہوں، لیکن ماحول ہے ترے جمادی و شانی دی راتے مومن روندے پہن۔ ایک جملہ ہو رہا تھا، 3 جمادی و شانی کا دن ہے، قبر ہے محمد کی، محمد کی قبر پہ 2 شہزادے کھڑے، ایک امیر ہے، یار بڑا امیر ہے جڑا حسین نو غریب ہی نہیں آگ سکتا۔ 2 شہزادے کھڑے ہیں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے۔ امیر کھڑا ہے سرہانے، آخری جملہ، غریب کھڑا ہے 35۔ حسن نے محمد کی قبر پہ ہاتھ رکھا، کہا نانا اماں بیمار ہے، اماں کی صحت کے لیے دعا کرنے آئے۔ میں کہتا ہوں پتھر کا بنا ہوا ہے وہ بندہ جو اس جملے پہ ہائے نہ کر سکے۔ اماں بیمار ہے، اماں کی صحت کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ حسین نے محمد کی قبر پہ سر مارا، رو کے کہا نانا وہ امیر ہے نا، اس کے بتانے کا اپنا انداز ہے، تیری نبوت کی قسم اماں بیمار نہیں، اماں زخمی ہے۔ نانا ذرا قبر سے باہر آ اور اپنی رعایا سے پوچھ، انہوں نے ہماری ماں کو تماچے کیوں مار؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ سامنے گرامی گزارش کر رہا ہوں بیر المصائب ذاکر اہل بیت جناب ملک علی عباس علوی صاحب سے کہ تشریف لائیں فضائل المصائب محمد